12 روپے سے بھی زیادہ کم اس کی قیمت کم کر دی گئی ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ قیمتیں پیٹرول کی بڑھائی گئی تھی تو ایک طوفان آ گیا تھا، ایک قیامت آ گئی تھی، بلکہ اس پیٹرول کی قیمت بڑھانا اور پھر اس کے بعد اس کی مہنگائی ہونا، اس کی سزا نون لیگ کو خاص طور پہ اور پی ڈی ایم کو عام طور پر بھگتنی پڑی تھی، وہ انتخابات میں جو کہ پنجاب میں ہوئے اور جس کی وجہ سے ان کی حکومت بھی گئی۔ تو ایک طرح سے آپ یہ کہہ دیں کہ وہ اس کو انہوں نے ریورس گیئر میں ڈال دیا ہے اسحاق ڈار نے آ کے۔ اسحاق ڈار کے جو چاہنے والے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہم کچھ اس سلسلے میں کہہ نہیں سکتے کیونکہ جب تک کہ ہم گراؤنڈ کے اوپر کافی عرصے تک اس کے اثرات نہ دیکھیں، کیونکہ اکانومی جو ہے وہ بہت ہی ایک پیچیدہ عمل ہے اور اس کے لیے اسٹیبلٹی بھی چاہیے، اس کے لیے استحکام بھی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس کے لیے تسلسل چاہیے، ویژن چاہیے۔ تو لیکن ان کے جو چاہنے والے ہیں بہرحال ہم انہیں روک نہیں سکتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا مالیاتی وزرڈ ہے، یعنی ایک جادوگر کی طرح ہیں۔ اب وہ جادوگر ہیں یا نہیں ہیں، جادو کی چھڑی ہیں یا نہیں ہے، یہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی، سب کو پتہ ہے انسانوں کے پاس نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے شعبے کی مہارت۔ اسحاق ڈار 5ویں بار وزیر خزانہ بنے ہیں، قومی وزیر خزانہ، اور انہیں اس ملک کی وزارت خزانہ کا بخوبی تجربہ ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ عوام کو کس طرح ریلیف کیا جاتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے جیسے مالیاتی مینجمنٹ کہتے ہیں، فائنینشیل مینجمنٹ کہتے ہیں، وہ کرنا چاہیے۔ انہیں معلوم ہے کہ کہاں قیمتیں بڑھانی چاہیے، انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کو کیسے ران کیا جائے، ان کو کیسے مطمئن کیا جائے کہ اگر ہمارے ہاں قیمتیں کم بھی، ہمارے یہاں یہی کہا جا رہا تھا نا کہ جی اگر قیمتیں کم کی تو IMF ناراض ہو جائے گا، ورلڈ بینک ناراض ہو جائے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا کہ جی پاکستان جو ہے وہ ان سخت اقدامات پہ ہم۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ قیمتیں کم ہوئی اور کوئی IMF وغیرہ بھی ناراض نہیں ہوا، سیلاب بھی ادھر آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنا دباؤ بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسحاق ڈار کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہو یا نہ ہو، وہ پولیٹیکل وہ اکنامک وزٹ ہوں یا نہ ہوں، لیکن انہیں مالیاتی مینجمنٹ، فائنینشیل مینجمنٹ آتی ہے، اور انہوں نے بہت کم عرصے کے اندر اس کا مظاہرہ کر دیا کہ ایک ہفتے کے اندر آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت 12 روپے سے زیادہ کم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور مٹی کا تیل، ڈیزل وغیرہ بھی آپ نے دیکھا ہے، بہت ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جی پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے، ڈیزل کی قیمت بڑھ جائے تو ہر چیز کی قیمت، تو پھر اگر اسی بات کو مان لیا جائے ان سب لوگوں کی جو کہ یہ کہا کرتے تھے اور بہت زور و شور سے آ کے جو ان کے مخالفین تھے یا جو اس بات کی حمایت کرتے ہیں، یہ پیٹرول کی قیمتوں اور مہنگائی کو انٹرلنک کرتے ہیں اور باقی سب چیزوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے پیٹرول کی قیمتیں اور ان کی قیمت کم آ گئی، اس کا مطلب ہے مہنگائی تو کم ہونے والی ہے، اور زیادہ مہنگائی کم ہوگی، اور اب معاملات جو ہے سستائی کی طرف بڑھیں گے۔ انہیں اس بات کو بھی تسلیم کرنا چاہیے جب اس بات کو وہ تسلیم کرتے تھے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ تو تیز اسٹیپس بھی انہوں نے اٹھائے ہیں تاکہ جو وہ ایک امیج تھا نون لیگ کا کہ وہ فائنینشیل ریلیف دیتی ہے لوگوں کو، مہنگائی کے معاملات میں ریلیف دیتی ہے، وہ جو ہے وہ ری اسٹیبلش ہو جائے، تو جسے آپ کہیں گے کہ اس ڈائریکشن میں تو وہ بالکل صحیح جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب صرف اتنا تو کافی نہیں ہے کہ لوگوں کو ریلیف دے دیا اور اکانومی جو ہے وہ جو ڈالر کی قیمت ہے وہ بہت تیزی سے کم ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہاں 147 150 تک گیا اور اب 127 کے اوپر آج ڈالر جو ہے وہ آ گیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا جمپ ہے۔ 23 روپے نیچے آ جانا ڈالر کا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈالر کی قیمت اگر بڑھتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، ہاں مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے، قیامت، اور ایسا ہوا بھی ہے، ڈالر کی قیمت بڑھی اور مہنگائی کا طوفان بھی آیا، لوگ بہت پریشان ہوئے۔ تو اب اسی منطق کو اگر لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت تو اب بہت تیزی سے نیچے جا رہی ہے، بلکہ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میری دعا ہے کہ 200 روپے فی ڈالر پہ چلی جائے قیمت، تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور بڑی خوشائند خبر ہوگی، اور یہ مالیاتی مینجمنٹ کی ایک اچھی مثال ہوگی۔ اس کے اندر بہت سارے عوامل بتائے جا رہے ہیں کہ کچھ بینکوں نے کیا کیا، کچھ نے کیا، کرنسی ڈیلرز نے کیا کیا، یہ ساری چیزیں تو اب اسحاق ڈار خود ہی دیکھیں گے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو بہت ہی بخوبی نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ وہ ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں، خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو خواہ وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہو۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، مجھے تو ابھی 3 مہینے سیکھنا چاہیے، مجھے 6 مہینے سیکھنا، ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اکانومی کی حالات اتنے خراب ہیں۔ انہوں نے ہوم ورک کر کے، وہ چاہے باہر تھے لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر حصہ لیا، اور یہ ہمارے لیے اچھا تھا۔ ہوتا تھا ہم بہت برا کہتے تھے کہ جی 2 پاکستان کے اندر فائنانس منسٹر ہیں اور وہ وہاں سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے۔ تو وہ اچھا تھا کیونکہ وہ اسٹڈی کر رہے تھے، اسے وہ دیکھ رہے تھے۔ اب جب آ کے انہوں نے سنبھالا تو وہ انہیں ہر چیز کا پتہ ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ کس جگہ کس آدمی کو لگانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ایک آدھ جگہ ان سے غلطی بھی ہو جائے، لیکن بہرحال انہیں یہ بات پتہ ہے کہ کون سا جو شخص ہے وہ کس جگہ کے لیے موضوع ہے اور کس طرح اس سے کام لیا جائے۔ پھر یہ کہ جو نجی شعبہ ہے، خاص طور پہ جو اکانومی کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے، ایکسپورٹس کے اندر ہمارے، ان کے اوپر بڑا کانفیڈنس ہے۔ آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں، روز ابھی ایپٹما کا آج میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں یہ بہت اچھے ہیں۔ آپ چیمبر آف کامرس کے اقدامات دیکھیں، آپ اسٹاک ایکسچینج کے دیکھیں، سب ان کے اوپر کانفیڈنس شو کر رہے ہیں، اور انہیں یہ یقین ہے کہ وہ اس مشکل، اس تکلیف دہ اس دور میں، جبکہ مہنگائی نے لوگوں کو پیس کے رکھ دیا ہے، اس دور کی تکالیف کو کم کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور پاکستان کے لیے کوئی ایسا اکنامک ویژن لائیں گے جو ایک دن، 1 سال، 5 سال یا 10 سال کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ایک عرصے کے لیے ہوگا، جس سے لوگوں کو ایک طرف مہنگائی سے ریلیف ملے گا۔ یہ ڈالر کی جو مصیبت ہے کہ یہ خواہ بڑھ رہی ہے، ویسے آپ کو بتا دیں دنیا میں ڈالر دنیا کی سب سے اسٹرانگیسٹ کرنسی ہے۔ خود پاؤنڈ جو کہ ایک بڑا اسٹرانگ کرنسی ہے، وہ 1.2 ہے جو ڈالر کے مقابلے میں، جبکہ ایک زمانے میں 1.28 ہوتی تھی ابھی 1 مہینے پہلے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ صرف پاکستان ہی میں نہیں، لیکن بہرحال پاکستان میں ہے تو اس لیے تکلیف ہمیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان حالات کے اندر اگر ڈالر کو نیچے لاتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ کس طرح وہ نیچے لاتے ہیں یہ اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ تو عوام کا مسئلہ تو ہمیشہ مہنگائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، تو وہ برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ تو جب ڈالر نیچے آ رہا ہے تو انہیں خوش ہونا چاہیے۔ اور کس طرح لایا گیا ہے یہ اتنی تکنیک میں جانے کی یہ ماہرین دیکھیں گے، اور یہ اس سلسلے میں وہ ان کا تنقید بھی کریں گے، وہ ان کی رہنمائی بھی کریں گے، اور یہ ان کا حق بھی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو ان کی بات سننا بھی چاہیے۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قومی معیشت کی سمت جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے، اس کا تسلسل جو ہے وہ بالکل برقرار ہے۔ اور آخری بات ہم یہ کہیں گے کہ سیاسی جماعتیں چاہے وہ کتنی ہی کٹر کیوں نہ ہو، کتنے ہی وہ نظریات میں یقین رکھتی ہیں اور سازش اور غصے میں ہوں، وہ کتنی وہ ناراضگی میں ہوں، انہیں 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پاکستان اس وقت بدترین سیلاب کی تباہیوں سے گزر رہا ہے، بدترین اکنامک حالات سے گزر رہا ہے۔ پاکستان سری لنکا نہیں بنا، پاکستان رہا، سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے۔ اور اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ ڈالر کی قیمت نیچے آ رہی ہے، یہ بھی ہو رہا ہے کہ مہنگائی کے اوپر قابو پایا جا رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ دیکھیں کموڈیٹیز کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پیٹرول کی قیمت بہت 70 میں زیادہ 76 تک ہے۔ اور ایک بات ہم اور آپ کو بتائیں کہ جو پیوٹن صاحب نے 4 علاقے ضم کر دیے ہیں یوکرین کے اپنے اندر، وہ اس کو بڑا زبردست طریقے سے ویسٹرن نے کنڈیم کیا ہے، لیکن یہ ایک انٹرنیشنل افیئرز کے اندر اگر دیکھا جائے ان کے ماہرین کا کہنا یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ اب بس کر دیا جائے، ہم نے اپنا ایک ٹارگیٹ اچیو کر لیا ہے، جنگ جو ہے وہ اب خاتمے کی طرف آئے یا رک جائے۔ اگر جب یہ رک گئی تو پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ ساری جو کموڈیٹیز کی پرائسز ہیں وہ نیچے آئیں گی، اور اس کے اثرات جو ہیں پاکستان کے
تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اب ریلیف ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ایسا دور آ رہا ہے، اور ان کے جو فائنینشیل معاملات ہیں وہ اب تجربے کار ہاتھوں میں ہیں۔